علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ حضرت امام ہمام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ، آپ کے بچپن کے حالات، آپ کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشوں کا ذکر کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور خواب اور پیشن گوئی، ان تمام کا ذکر ہونے کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ کی روانگی کا باب شروع کیا جاتا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تیاری کا، یعنی کربلا کو جانے کی تیاری کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جب اس کا علم ہوتا ہے اہل مدینہ کو، تو تمام ہمسایوں قرب و جوار کے لوگوں کو چند ہی لمحوں بعد اس بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ مہاجرین اور انصار کی عورتیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ تا دیر جاری رہتا ہے۔ گھر کے اندر عورتوں کا جمع غفیر جمع ہے اور مسجد نبوی شریف میں عاشقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کے گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی ہمت و استطاعت کے مطابق امام علی مقام کی بارگاہ اقدس میں اپنی اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے فریاد کر رہا ہے کہ اے نواس اے رسول، اے جگر گوش اے بطول، خدا کے لیے آپ مدینے کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اے جوانان جنت کے سردار، آپ کے بغیر ہماری زندگیاں تلخ ہو جائیں گی۔ یا امام، آپ یادگار مصطفیٰ ہیں، آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اے شہزادہ رسول، آپ گلشن رسول کی بہار ہیں، ہمیں اپنے سایہ عاطفت سے محروم نہ فرمائیں۔ امام علی مقام نے ان محبان کا، ان چاہنے والوں کا خاص طور پر شکریہ ادا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ کون سی مجبوریاں ہیں جو ہمیں درپیش ہیں۔ آپ کو کیا بتلائیں کہ مدینے کی بہاروں کے چھوڑ جانے کا خیال، ہمارے مدینے کے چھوڑ جانے کے خیال سے ہمارے دل کی کیا حالت ہے۔ جنت کو چھوڑ کر جانا آسان تو نہیں ہوتا، پھر ہمارا تو سب کچھ ہی مدینے میں ہے، اسی مدینے منورہ میں جسے تاراج کرنے کے لیے دشمنان دین پر تول رہے ہیں۔ احباب کو روتے تڑپتے چھوڑ کر آپ گھر کے اندر تشریف لائے تو محلے کی عورتوں کو روتے اور فریاد کرتے پایا۔ آپ نے نہایت مشفقانہ اور کریمانہ انداز سے سب کا شکریہ ادا کیا اور اطمینان دلایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار مبارک پر حاضر ہوتے ہیں۔ اہل بیت اطہار کی تیاری کا حکم فرما کر کربلا کا مسافر ماں کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی ہے، مدینہ منورہ کے لوگ چین و آرام کی نیند سو رہے ہیں۔ جنت البقیع شریف کے قبرستان میں دل دہلا دینے والا پرہول سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر طرف خو کا عالم ہے۔ حسین آتے ہیں اور ماں کی قبر پر دیوانہ وار گر جاتے ہیں اور انتہائی کرب و بلا کے عالم میں مزار اقدس پر باہیں پھیلا دیتے ہیں۔ سسکی بندھی ہوئی ہے اور ماں کے حضور میں فریاد کرتے ہیں کہ اے غریبوں مسکینوں کے سوال پورے فرمانے والی بنت رسول، اے خود بھوکی رہ کر دوسروں کو کھانا کھلانے والی مقدس ماں، تیرا حسین تیرے دربار میں سوالی بن کر آیا ہے۔ اے میری تقدس ماں،
تیرے نازوں کے پالے حسین پر امت کے شریروں نے مدینے کی زمینے کو تنگ کر دیا۔ میری پیاری ماں، اپنے حسین کا آخری سلام قبول فرمانا۔ امی جان، مجھے ایک بار الوداع تو کہہ دینا۔ مقدس ماں، حسین بزدل نہیں ہے، حسین نے تمہارا دودھ پیا ہے، حسین کی رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، حسین امام الانبیاء کے لعاب دہن کو لیتا رہا۔ پیاری ماں، مجھے جان جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے کبھی نہیں ڈر سکتا۔ میں اس لیے روتا ہوں کہ نانا کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہوں، بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ میری شفیق ماں، میں فریادی بن کر آیا ہوں، میری فریاد کو سنیں، میرا آخری سلام قبول فرمائیں، مجھے الوداع فرمائیں، مجھے تسلی دیں، میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں میں جب تیرا مظلوم علی اصغر دم توڑ رہا ہو تو مجھے استقامت نصیب ہو۔ تمہارا جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں۔ ماں، میرے لیے صبر و استقامت کی دعا فرمانا۔ آپ نے کبھی کسی سائل کو رد نہیں فرمایا، آج آپ کا حسین زیارت کا سوال کرتا ہے، آخری بار آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ اے شہزادی مصطفیٰ، مجھے محروم نہ رکھنا۔ پیاری ماں، آپ کے دربار سے آپ کا حسین مایوس نہ لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ الفاظ کہتے کہتے امام عالی مقام کا گلا رنج جاتا ہے، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر سسکیاں بننے لگتے ہیں اور نیند طاری ہوتی ہے۔ ادھر عالی مقام امام عالی مقام کی یہ حالت ہے اور ادھر شہزادی کونین خاتون جنت کی مزار پر انوار کو لرزاں آ جاتا ہے، زمین کانپنے لگتی ہے۔ آسمانوں پر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے، ستارے تڑپنے لگتے ہیں اور چاند کا دل ڈوب جاتا ہے۔ جنت البقیع شریف کے تمام مزار کانپ جاتے ہیں اور حوروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ شہزادی مصطفیٰ کے مزار اقدس سے درد میں ڈوبی ہوئی آواز آتی ہے، فضا کا سینہ چر جاتا ہے۔ ماں کا پیار کائنات عالم کا سوز و علم کی تصویر بنا دیتا ہے۔ خبر انور سے آواز آتی ہے کہ میرے لال چپ ہو جا، اب کچھ نہ کہنا، میرے حسین اب کچھ نہ کہنا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، نظام عالم تہے بالا ہو جائے گا۔ میرے بیٹے، تیری فریاد نے ماں کے سینے پر چھریاں چلا دی ہیں۔ میرے لال، دل یہی چاہتا ہے کہ قبر سے باہر آ کر تجھے شہادت کا دلہا بنا دوں، تیری پیشانی اور گردن کو چوموں، تجھے سینے سے لگاؤں، خود اپنے ہاتھوں سے تجھے شہادت کا جوڑا پہناؤں، لیکن مجبوری ہے۔ میں اس لیے مجبور ہوں کہ میرے اس طرح باہر آ جانے سے ابھی قیامت آ جائے گی، زمین دھس جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میرے نازوں کے پالے حسین، تیری درد انگیز گفتگو نے ماں کا دل ہلا دیا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لال، تو ابھی بچہ ہی تھا کہ تیری جان کا سودا ہو گیا تھا۔ میرے بیٹے، تجھے دنیا کے تمام شہیدوں کا قافلے سالار بننا ہے، تمہیں ماں کے دودھ کی لاج رکھنا ہے، تمہیں ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ کرنا ہے، تمہیں نانا کی امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا ہے، تمہیں اپنا سب کچھ قربان کر کے نانا کے دم توڑتے ہوئے دین کو زندگی دینا ہے۔ تمہارے لہو کے ہر قطرے میں فاطمہ کا دودھ رچا ہوا ہے، اس کی سرخی ہمیشہ قائم رہے۔ میرے چاند، اٹھو، باطل کی ہر قوت سے ٹکرا جاؤ۔ میرے لال، جب تمہارا خون تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر گرے گا تو مجھے تمہارے نانا کے حضور میں سرخ روئی حاصل ہو جائے گی۔ میں آؤں گی میرے بیٹے، میں آؤں گی، تیرا مقتل دیکھنے آؤں گی، تیری شہادت کا نظارہ کرنے آؤں گی۔ دشت کربلا کی آگ اگلتی ہوئی ریت کو اپنے آنسوؤں سے ٹھنڈا کروں گی، تیری گھوڑوں کی سموں سے کچلی ہوئی سربریدہ لاش کے ٹکڑے اکٹھے کروں گی۔ میرے لال، تیرے لاش کے ٹکڑوں پر اپنی چادر تطہیر کا سایہ کروں گی، کربلا کی ریت پر بکھرے ہوئے کانٹوں کو سمیٹوں گی۔ اے شیر خدا کے شیر، تیری
تیری بہادری کے جوہر دیکھوں گی، شہربانوں کا صبر دیکھوں گی، زینب کا پہرا دیکھوں گی، سکینہ کے خشک لبوں کو دیکھوں گی۔ لوگ خبروں پر پانی چھڑکتے ہیں، میں تیرے علی اصغر پر آنسوؤں کا چھڑکاؤ کروں گی۔ میرے لال، تمہارے نانا بھی ساتھ ہوں گے، تمہارے والد بھی ساتھ آئیں گے، تمہارا بھائی حسن بھی آئے گا، ہم سب تمہارا امتحان دیکھنے آئیں گے۔ لوگ مرنے والے کے کفن پر مشک اور کافور ملتے ہیں، لیکن جب تم جام شہادت کو نوش کر جاؤ گے تو تمہارے نانا کی عنبر فشاں زلفیں بکھر جائیں گی، کربلا کا ذرہ ذرہ مہک اٹھے گا۔ جاؤ میرے چاند، میں تمہیں پورے اعتماد اور مکمل یقین کے ساتھ بھیج رہی ہوں کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کٹھن امتحان میں تمہارے سوا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تم فاطمہ کے دودھ کی ضرور لاج رکھو گے۔ جاؤ، خدا تمہاری حمایت و نصرت فرمائے۔ میری بیٹی زینب کا خیال رکھنا، اس کے مشوروں کو قبول کرنا، اس کا دل نہ توڑنا۔ اس نے بھی فاطمہ کا دودھ پیا ہے، وہ بھی اس دردناک امتحان میں کامیاب و کامران رہے گی، وہ بھی تمہاری طرح صبر و استقامت کا پیکر بنی رہے گی۔ جاؤ میرے لال، ماں تجھے الوداع کہتی ہے، تمہارا سلام قبول کرتی ہے۔ جدائی عارضی ہے، ہم بہت جلد ملنے والے ہیں، بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تمہاری گردن پر پھرنے والی ظلم و استبداد، جور و جبر کی تلوار اس عارضی جدائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ جاؤ، جان دے کر نانا کے دین کو زندگی بخشو۔ میرے لال، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ زندہ ابدی حیات کے مالک بن جاؤ گے۔ بھائی حسن سے ملاقات کر کے نانا کے حضور میں جاؤ، الوداعی سلام کہہ کر اجازت حاصل کرو۔ فضا پر اسی طرح خاموشی ہو جاتی ہے، وہی پرہول سناٹا چھا جاتا ہے۔ چونک کر اڑ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو خواب تھا، اور اس خواب کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ حسین، حضرت حسین اڑتے ہیں، ماں کی مزار پر انوار کو قدموں کی جانب بوسہ دیتے ہیں، اور عالم بے خودی میں الٹے پاؤں واپس لوٹتے ہیں۔ کربلا میں پہنچنا مشکل نہیں تھا، اور اسی رودات کو بیان کرتے ہوئے، اپنی ماں سے خدا حافظ کہتے ہوئے، اسی عالم میں الوداع کہتے ہوئے امہات المومنین کے مزارات پر آئے۔ ان تمام مقدس مزارات کو بوسے دیتے، جنت البقیع کے دیگر مکینوں کو سلام کہا، پھر ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھی سی خبر پر حاضر ہوئے۔ خبر انور کو چوم کر فرمایا کہ محرم محترم ننھے مامو جان، آج حسین آپ کا بدلہ اتارنے کے لیے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ میں اور آپ امام الانبیاء کی گود میں کھیل رہے تھے، نانا کو دوہری خوشیاں حاصل تھیں۔ خدا تعالیٰ نے ہم دونوں میں سے ایک کو مانگ لیا، نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکھ لیا اور آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ میں آپ کا فدیہ نہ ہو سکا، لیکن آپ میرا فدیہ ہو گئے۔ مامو جان، مجھے معاف فرمانا، میں آج آپ کا قرض اتارنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے لیے دعا فرمانا۔ آپ ابن رسول اللہ ہیں، شہزادہ مصطفیٰ ہیں، میرے ننھے مامو جان، حسین کا سلام قبول فرمائیں۔ امام الانبیاء کا دربار اقدس ہے۔ رات کا تیسرے پہر حضرت سیدنا امام حسین اپنی والدہ ماجدہ اور امہات المومنین اور بقیع کے تمام مزارات سے گزر کر اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی طرف جا رہے ہیں۔ رات کا تیسرا پہر اور ملائکہ آسمان سے سب بسف سلامی و زیارت کے لیے سرکار ابد قرار کی بارگاہ میں نازل ہو رہے ہیں۔ ایک نور ہے جو زمین و آسمان کے درمیان خلاؤں اور فضاؤں کو منور کیے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ یہ نور آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہے یا آسمان سے زمین کی طرف نزول کر رہا ہے۔ اہل عرفان ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مرکز نور کی بات ہے۔ انہی انوار و تجلیات کی برسات میں
نانا جان کی مقدس بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور پھر عرض کرتے ہیں کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، دے بھیک مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، میں جا رہا ہوں چھوڑ کر آنکھوں کے چین کو، اٹھ کر گلے لگائیے اپنے حسین کو۔ کون اندازہ کر سکتا ہے غم و آلام کے اس طوفان کا جو امام عالی مقام امام حسین کے سینے میں معزن تھا۔ آپ تصویر درد بنے ہوتے، آپ تصویر درد بنے ہوئے فریاد پر فریاد کرتے ہیں، اے میرے غمگسار اور مہربان نانا جان، آپ کا حسین حاضر ہے اور شرف باریابی چاہتا ہے۔ نانا جان، آپ ارشاد کیوں نہیں فرماتے میں آپ کا وہی تو حسین ہوں جس کی آمد پر آپ خطبے کو چھوڑ کر منبر سے اتر آیا کرتے تھے۔ میرے نانا جان، وہی حسین جو حالت نماز میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاتا تھا تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر کو نہ اٹھاتے جب تک کہ آپ کا حسین نہ اتر جاتا۔ نانا جان، آپ کا نازوں کا بالا حسین آج آپ کے قدموں سے دور جا رہا ہے، اس کو سہارا عطا فرمائیں۔ میں آپ کا جمال جہاں آرا دیکھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں واللیل زلفوں کی جھرمٹ میں والضحیٰ چہرے کی زیارت کو آیا ہوں، مجھے شرف زیارت بخشیں۔ نانا جان، میری حالت زار پر رحم فرمائیں، مجھے میرے فرائض سے آگہی بخشیں، میری رہنمائی فرمائیں، میری مشکل کشائی فرمائیں۔ جب میں آپ کے کندھوں پر سوار تھا تو میں نے ایک آواز سنی کہ حسین کو کتنی اچھی سواری میسر ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ مقدس نانا، میں آپ کی عنبری زلفوں کو تھام لیتا تھا کہ کہیں گر نہ جاؤں، آپ نے مجھے شہ سوار بنایا۔ نانا، میں حق شہ سواری ادا کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے نانا جان، میں اس وقت تک اپنے سینے پر نیزوں، بھالوں، تیروں، تلواروں کے زخم کھاتا رہوں گا جب تک میری سواری کی کونچیں نہ کاٹ دی جائیں۔ آپ کا سوار اس وقت تک زمین پر گرے گا جب سواری گر جائے گی، مگر میرے حضور، آپ مجھے شہادت کی جن بلندیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی دستگیری کے بغیر محال ہے، اس مقام پر آپ ہی مجھ کو گرنے سے بچا سکتے ہیں۔ خدارا، اپنے حسین کو اس وقت تھام لینا، میرے نانا، اس وقت مجھے ضرور سہارا دینا۔ میں آپ کی حرمت کے لیے، آپ کے دین کی حرمت کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ آپ تو حسین کے لیے بے قرار ہو جایا کرتے۔ میرے بچپن میں جب آپ کو میری شہادت کی خبر دی گئی تو آپ زار و خطار روتے رہے، اے میرے آقا و مولا، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس، اے غریبوں اور بے کسوں کے ملجا و ماوا، اے ناداروں اور مسکینوں کو پناہ دینے والے مقدس رسول، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اپنے حسین کو ایک بار آغوش میں لے لیں۔ میں آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اور بھائی حسن کو آسمانوں کے گوشوارے فرمایا کرتے۔ میرے نانا، مجھے زیارت عطا فرمائیں، مجھے سینے سے ایک بار لگا لیں، مجھے سہارا عطا فرمائیں، مجھے استقامت عطا فرمائیں، مجھے کربلا کا نظارہ کروا دیں، مجھے میری قتل گاہ دکھلا دیں۔ میرے مولا، آپ کا حسین کب تک فریاد کرے گا؟ اسی طرح آہذاری کرتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسین اپنے نانا جان کے مزار پر انوار سے چمٹ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ باد رحمت چلتی ہے، نیم خوابی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین دیکھتے ہیں کہ امام انبیاء و ملائکہ کے جھرمٹ میں شب اسرا کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم درد و علم، حزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے سامنے تشریف فرما ہے۔ نانا کی حسرت و یاس میں ڈوبے ہوئے رقیہ والضحیٰ کی زیارت کر کے حسین تھرا جاتے ہیں۔
نانا بڑھتے ہیں، نواسے کا سر اپنی گود میں لیتے ہیں اور اپنی نورانی انگلیوں سے حضرت حسین کی زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں۔ حسین نانا کی آغوش میں سمٹ جاتے ہیں، سسکیاں بھرتے ہوئے فریاد کرتے ہیں کہ نانا جان دنیا بدل چکی ہے۔ حسین کا اب اس بے وفا دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ میرے نانا جان مجھے اب اپنے پاس بلا لیں، اپنے مقدس مزار میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، مجھے اپنی اسی آغوش رحمت میں میٹھی نیند کے مزے لینے دیں۔ مجھے اب زندگی کی خواہش نہیں، آپ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، ماں کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے ماں کے حجرے میں رہنے کی اجازت دیں۔ امام الانبیاء بے قرار ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسین ایسی گفتگو نہ کرو، نانا کا دل نہ توڑو۔ میرے لال تمہیں تو میرے دین کو زندگی دینا ہے، تمہیں تو بہت بڑا امتحان دینا ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ اے نوجوانان جنت کے سردار، اے میرے گلشن کی بہار، حسین ادھر دیکھو، وہ سامنے تمہاری قتل گاہ ہے، یہ تمہاری شہادت کی جگہ بھی ہے، تمہارے امتحان گاہ بھی ہے، یہاں تمہارا امتحان بھی ہوگا اور عظیم امتحان ہوگا۔ تم اسی مقام پر ہی تو فرائض شہادت کی تکمیل کرو گے۔ میرے حسین اس بے آب و گیا اور تپتے ہوئے صحرا اور کرب و بلا کی زمین کو آپ کے خون سے آبیاری کے بعد کربلائے معلیٰ کا نام دیا جائے گا۔ حسین یہ فرات کا دریا ہے لیکن آپ کو اس کا پانی نہیں دیا جائے گا۔ آپ کے ننھے علی اصغر کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو جائے گا۔ میری پیاری سکینہ کو پیاس کی شدت بے تاب کر دے گی۔ میری تمام اہل بیت اطہار شدت پیاس سے تڑپ رہی ہوں گی، لیکن اے میرے حسین تمہیں اس نہر سے پانی نہیں ملے گا۔ تمہارے دشمنوں کے جانور تک پانی پیتے ہوں گے مگر میرے لال تمہیں اس کے استعمال سے محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا امتحان ہے۔ تمہیں پیاس ہی کے عالم میں امتحان دینا ہوگا اور آپ کا ان صدمات کو قبول کرنا اختیاری ہوگا۔ اگر آپ چاہتے تو اس تپتے ہوئے صحرا اور چٹیل میدان کو سمندر بن جانے کا حکم دے کر تمام ریگزاروں کو پانی میں تبدیل کر دیا جا سکتا ہے، لیکن میرے حسین تجھے پیاسے رہ کر امتحان دینا ہے۔ تجھے سید زادیوں کی خشک ہونٹوں اور سوکھے ہوئے حلقوم کو دیکھ کر صبر کرنا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ دنیا بھر کی تمام مصیبتوں کو جمع کر کے تم پر ڈال دیا جائے گا اور پھر بھی تم کو صبر و استقامت کی تصویر بن کر شکر خداوندی کرتے رہنا ہے اور یوں پیکرے تسلیم و رضا بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تمہارا نانا قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے حضور میں تمہاری قربانیاں پیش کر کے امت کی بخشش طلب کرے گا۔ میرے حسین تمہاری شہادت میری نبوت کا کمال ہے، اسے تمام شہادتوں سے عظیم اور عرفہ ہونا چاہیے۔ حسین تم مجھ سے ہے، میں تم سے ہوں اور تمہاری شہادت میری شہادت، تمہاری مصیبت میری مصیبت، تمہارا امتحان میرا امتحان۔ کربلا کی تپتی ہوئی زین پر تمہاری گردن سے میرا خون بہے گا۔ حسین تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا نور میرا نور ہے۔ حسین تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تمہارا نانا تم سے دور نہیں ہوگا، وہ ہر مقام پر تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری امتحان کا مشاہدہ کرے گا، تمہاری شہادت کو اس عرفہ مقام تک پہنچا دے گا جو کسی دوسرے کو نصیب بھی نہیں ہوگا۔ میرے لال تمہارے نانا کا ہر منصب تمام کائنات سے بلند و بالا ہے اور یہ منصب شہادت جو ہمیں تمہاری طرف سے ہو کر ملے گا یہ بھی تمام کائنات کا سے عظیم ہوگا۔ اچھی طرح دیکھ لو، یہاں تمہارے علی اکبر کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس مقام پر حضرت حسن کی نشانی قاسم کی جوانی ٹوٹے گی، برباد ہوگی۔
اور یہ وہ دردناک مقام ہے جہاں تمہارے مظلوم علی اصغر کے نازک حلقوم کو تیر مارا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری بیٹی کی بیٹی زینب شہیدان وفا کی لاشوں پر رو رہی ہوگی، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں شہر بانو سارا گھر اجڑ جانے کے بعد تمہاری شہادت کا نظارہ کرے گی، اپنا لٹتا ہوا سہاگ دیکھے گی، اپنی امنگوں اور آرزوؤں کا جنازہ نکلتے دیکھے گی۔ امام علی مقام ایک ایک کر کے کربلا کے تمام مناظر کا مشاہدہ فرماتے جا رہے ہیں اور آغوش رسول میں خواب راحت کا مزہ لے رہے ہیں، لیکن یہ سکون اور یہ راحت بھی عارضی اور ثابت ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رخ انور کو بوسہ دے کر فرمایا کہ میرے مظلوم حسین اب تو جاؤ، اہل بیت اطہار آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے پردیسی اور غریب الوطن ہونے والے حسین اٹھو اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاؤ اور جان کی بازی لگا کر سر اٹھاتی ہوئی ابلیس کی طاغوتی طاقتوں کو فنا کر دو۔ میرے لال اٹھو اور باطل کی سر ابھارتی ہوئی قوتوں کو کچل کر رکھ دو۔ کذاب اور دجال اور افتراء کی بنیادوں پر قائم کی ہوئی سلطنت سے ٹکرا جاؤ، خود فنا ہو کر بقا حاصل کرو، لیکن باطل کے خونی عفریت کو اس کے پنجے گاڑنے سے پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دو۔ میرے حسین، میری امت کی کشتی امارت کے چڑھے ہوئے طوفانوں کے تھپیڑے کھا رہی ہے، اٹھو اور اپنی جان دے کر اسے کنارے پر لگاؤ، اٹھو اور میرے دین کو ہمیشہ کی زندگی دے دو۔ تم بہت بڑے امتحان کے لیے جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کامیاب کرے، اور جاؤ میرے شہزادے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ نانا کے دل کے ٹکڑے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہوں گے۔ اور حضرت حسین اس نیم بیداری میں آنکھیں کھول کر دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھا ہوا کربلا کا تمام منظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے، آپ اٹھتے ہیں اور اپنے نانا جان سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار پر انوار پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے بار بار چومتے ہیں، سلام عرض کرتے جاتے ہیں، حجرے رسول سے حجرے بطول میں آ جاتے ہیں، اور گھر میں آتے ہیں تو 10 سال کی مظلوم بچی شہزادی حسین سیدہ فاطمہ صغریٰ کی فریاد اور ان کی آہو فغاں اور ان کی آہو زاری نے قیامت صغریٰ کا نقشہ کھینچ رکھا تھا۔ اس صاحبزادی بیمار بچی بخار کی شدت سے بےتاب ہے، جسم جل رہا ہے، اٹھتی ہے تو گر پڑتی ہے، گری ہوئی کو جو اٹھانے لگتا ہے تو اسی کے سامنے فریاد شروع کر دیتی ہے، اور حضرت زینب جو پھوپھی ہیں آگے بڑھ کر سہارا دیتی ہے اور تسلی کے الفاظ کہتی ہے۔ مظلوم بچی کی آہ نکل جاتی ہے، بے قرار ہو کر پھوپھی کا دامن پکڑ لیتی ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، زبان میں لرزہ ہے، اور کہتی ہے، اسی حالت میں عرض کرتی ہے کہ میری پیاری پھوپھی کیا بات ہے، آج آپ سب کیوں بدلے ہوئے ہیں، آپ سب میری طرف کھوئی ہوئی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں، یہ کیسی تیاریاں ہیں، آپ سب کدھر جا رہے ہو، مجھے آپ کیوں تیار نہیں کرتے، میرے حال زار پر رحم فرمائیں، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ پھوپھی جان صغریٰ اس صدمے سے مر جائے گی۔ بھیا علی اکبر بھی تیار معلوم ہوتے ہیں، علی اصغر کا جھولا بھی صحن میں منگوا رکھا ہے، امی جان بھی تیاری فرما رہی ہے، مجھ قسمت کی ماری کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آج سے پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، بتلا دیں کہ کیا بات ہے۔ امام علی مقام بچی کی یہ حالت دیکھ رہے ہیں، دل میں سفر کا خیال آتا ہے، بیمار کو اس حالت میں چھوڑ جانے کا تصور بھی کرتے ہیں تو رواں رواں کانپ اٹھتا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ حسین تیرا امتحان بھی ابھی سے شروع ہو چکا ہے، یہ تیرے امتحان کی پہلی کڑی ہے۔ آپ دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے مولا رحم فرمانا، مجھے میرے امتحان میں کامیابی نصیب فرمانا،
حضرت شہربانوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ علی اکبر کو بلاؤ، علی اصغر کو لاؤ تاکہ بیمار بہن سے آخری بار مل سکیں۔ شہزادہ حضرت حسین علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، بہن کی نازک حالت دیکھ کر پہلے ہی سے بے قرار ہو گئے، آنسوؤں کو روکنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ طوفان کب رکتا ہے؟ بات کرنے لگتے ہیں مگر بات نہیں ہوتی۔ ہمشیرہ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں مگر آنسوؤں کی دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ اور بڑی مشکل سے اتنی بات کرتے ہیں کہ میری بہن، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گئی؟ اچھی بہن خفا نہ ہو، میرا تو کوئی قصور نہیں۔ بیمار بچی نے بھائی کے سینے پر سر رکھ کر کچھ اس طرح فریاد کی کہ عرش بری کو بھی لرزہ آ گیا۔ فریاد کیا تھی؟ برق غم تھی جس نے سب اہل بیت کے دلوں کو تڑپا دیا۔ آپ عالم بے خودی میں بھائی سے باتیں کر رہی ہیں، اور اس بھائی کی باتیں، جس کی شادی ہونے والی، اس کی شادی کی باتیں، بھابھی کو لانے کی باتیں، دلہا بنانے کی باتیں، اور پھر یہ فرماتی ہیں کہ میرے بھائی اگر میرا حال پوچھا ہے تو امی جان سے میری سفارش بھی فرمائیں، آپ سب جدھر جا رہے ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، آپ لوگوں کی جدائی مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، آپ اگر آؤ گے تو میری قبر سے ملاقات کرو گے، بھیا مجھے اپنے ساتھ لیتے چلیں، میری امی سے سفارش فرمائیں، نہیں تو میں زندہ نہیں رہوں گی۔ بی بی شہربانو نے بیمار بچی کے الفاظ سنے تو کلیجہ منہ کو آ گیا، رو کر فرمانے لگی کہ جانے مادر، مجبور ماں کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ، پیاری بیٹی مجھے اب اور نہ تڑپاؤ، تمہاری گفتگو سے میری جان نکل جا رہی ہے۔ پیاری صغرا میری سفارش کی بات کرتی ہو، ماں کب چاہتی ہے کہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس طرح مدینے میں چھوڑ کر چلی جائیں۔ بیٹی تمہیں سخت بخار ہے، تم سفر کے قابل نہیں ہو، تمہاری تکلیف اور بڑھ جائے گی، میری دعا ہے کہ تم جلد صحت یاب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری نگہبانی فرمائے۔ صغرا صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تم جب تندرست ہو جاؤ تو علی اکبر تمہیں آ کر لے جائیں گے، اب نہ رونا میری بیٹی، اب نہ رونا۔ ننھا علی اصغر تمہاری دردناک آواز سن کر رونے لگتا ہے۔ اسی طرح اس واقعات کے بعد کوفہ سے خطوط اور حضرت امام مسلم کی روانگی اور آپ کی شہادت اور آپ کے شہزادوں کی شہادت کا انشاءاللہ اگلے باب میں ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور، عباس نامدار
زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ اصغر کی ننھی جان پہ بے حد درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ بے حد درود ہو، مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔